بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنی سیریز مسلم ورثہ اور اسلامک اسکالرز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ابو جعفر محمد بن حسن الغازین کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ ابو جعفر محمد بن حسن الغازین، جسے عرف عام میں الغازین کہا جاتا ہے، 10ویں صدی کے ایک مشہور ایرانی مسلمان فلکیات دان اور ریاضی دان تھے۔ ان کی پیدائش ایران کے علاقے خراسان میں ہوئی۔ حالانکہ ان کی تاریخ پیدائش غیر یقینی ہے۔ خراسان اس وقت عالم اسلام کے عظیم علمی ثقافتی مراکز میں سے ایک تھا، جس نے فلسفی، ریاضی، طب اور فلکیات میں بہت سے مشہور اسکالر پیدا کیے تھے۔ اس ماحول میں پرورش پاتے ہوئے الغازین نے ریاضی اور فلکیات کا شوق پیدا کیا، جو بعد میں اپنے عہد کے اہم سائنسی ذہنوں میں سے ایک کے طور پر ان کی ساخت کو محفوظ بنایا۔ الغازین بون خاندان کے حکمرانی کے دوران خاص طور پر عدود الدولہ کی سرپرستی میں مقبول ہوا، جو خاندان کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ عدود اللہ نے جدید دور کا تہران ایران کے قریب میں اپنا دربار قائم کیا، جو سائنسی سرگرمیوں کا ایک متحرک مرکز بن گیا۔ بہت سے دوسرے علماء کی طرح الغازین کو بھی اس وقت کے پھلتے پھولتے سائنسی اور فکری منصوبے میں حصہ ڈالنے کے لیے دربار میں مدعو کیا گیا۔ اس سرپرستی نے اسے مالی جدوجہد سے آزاد ہو کر تحقیق کے لیے پوری طرح وقف کر دیا، اور اس نے بدلے میں اسلامی سنہری دور کے فلکیات اور ریاضی میں گراں قدر کاموں سے مالا مال کیا۔ فلکیات میں الغازین نے خاص طور پر ماڈلز کو بہتر بنانے میں اہم شراکت کی۔ اس نے سامانی اجسام کی حرکت، سیاروں کے ماڈلز اور کائنات کی ساخت کا مطالعہ کیا۔ اس کا سب سے قابل ذکر تبصرہ، جس میں فلکیاتی کام کی نظریات کے بعض یادوں کو وضاحت کی گئی ہے، انہوں نے اور تنقید کی اور آسمانی خلا کے مسائل میں دلچسپی رکھتے تھے، اور سیاروں کے فاصلے اور سائز میں اصل بصیرت متعارف کرائی۔ ان کا محتاط تجزیہ یونانی فلکیات میں سے ان کی مہارت اور وراثت سے علم کو آگے بڑھانے کے عزم دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ریاضی میں الغازین کو ان کے نمبر تھیوری میں کام کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مساوات کے ساتھ مشغول کیا اور غیر معقول اعداد پر اس طرح بحث کی، جس سے الجبری اصولوں کی گہری بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی تحریروں میں عدد، عقلی اور غیر معقول اعداد اور ہندسی ساختوں کی خصوصیت کو کھول کی گئی، جو اسلامی سنہری دور میں ریاضیات تحقیقات کے اعلیٰ درجے کی عکاسی کرتی ہے۔ کچھ مورخین نے اسے ترقی پذیر تصورات کا سہرا دیا، جنہوں نے بعد میں عمر خیام جیسے علماء کے کاموں کو متاثر کیا۔ الغازین نے فلکیات اور آلات پر بھی کام کیا۔ وقت کی حفاظت اور نیگوزیشن میں استعمال کے لیے فلکیات کے علمی استعمال کو آگے بڑھایا۔ اسلامی مذہبی طریقوں کے لیے ضروری مہارتیں جیسے قبلہ نماز کی سمت اور نماز کے اوقات کا تعین کرنا، نظریہ اور عمل دونوں میں ان کی مہارت اس وقت کے مسلم اسکالرز کی جامع نقطہ نظر کو ظاہر کرتی ہے، جنہوں نے تجدیدی ریاضی اور اس کے روزمرہ کے استعمال کے درمیان کوئی علیحدگی نہیں دیکھی۔ الغازین کی بعد کی زندگی اور موت کی تفصیلات غیر یقینی ہیں۔ زیادہ تر ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال 10ویں صدی کے نصف آخر میں ہوا، غالباً ایران میں، جہاں انہوں نے اپنے علمی کیریئر کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔ بدقسمتی سے بعض دیگر علماء کے برعکس، جن کے مقبرے زیارت گاہیں یا مزارات بن گئے، الغازین کی قبر کا صحیح مقام تاریخی ریکارڈ میں محفوظ نہیں ہے۔
غالباً اسے رے میں دفن کیا گیا تھا، جہاں بہت سے باقی بلند دور کے علماء اور معززین کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ سیاسی تبدیلیاں اور ایک بڑے شہر کے طور پر رے کے زوال نے ان کے آخری آرامگاہ کے بارے میں معلومات کو کھو دیا۔ اس طرح عظیم صوفی بزرگوں کے برعکس، جن کے مزارات زیارت کے لیے رہتے ہیں، الغزین کی میراث بنیادی طور پر ان کی تحریروں کے ذریعے زندہ رہتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک جسمانی مزار کے بغیر ان کی فکری شراکت نے اپنے طور پر ایک یادگار کا کام کیا ہے۔ ان کے کاموں نے بعد کے ماہرین فلکیات اور ریاضی دونوں کو متاثر کیا، جنہوں نے اسلامی دنیا اور اس کے باہر کے علوم کو مزید ترقی دینے کے لیے اپنی بصیرت پر استوار کیا۔ آج الغزالین کو یونانی سائنسی روایت اور مسلم اسکالرز کی اصل شراکتوں کے درمیان ایک پل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ علم قدیم کو نہ صرف محفوظ رکھا گیا تھا بلکہ تنقیدی طور پر جانچا اور ترقی بھی کی گئی تھی۔ الغزین کی زندگی اسلامی سنہری دور کی روح کو مجسم کرتی ہے، جہاں جب عدو جیسے حکمران علماء پر سرمایہ کاری کی اور سائنس کے ماہرین نے ریاضی اور فلکیات کے حدود کو آگے بڑھایا۔ اگرچہ ان کی سوانح عمری کی تفصیلات نامکمل ہیں، لیکن ان کے زندہ کام ان کی ذہانت اور لگن کے گواہی دیتے ہیں۔ وہ اسلامی سائنس کے ورثے میں ایک مشہور شخصیت ہیں جو اس فکری تجسس کی سختی اور نمائندگی کرتے ہیں جس نے 10ویں صدی کو مسلم دنیا کے سب سے تخلیقی دور میں ایک بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ابو الفتح عبد الرحمن منصور الغزینی کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ ہم ان کے مزار کی تاریخ کو بھی بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔